بسم الله الرحمن الرحيم. میرے رب نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں. دیکھو نا، ایک مہینہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کتنی بڑی ایمان کی چیز ہے. اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، غلط نہ تولوں، ہیرا پھیری نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں. بہت تھوڑے بدقسمت ہیں جن کو خیال نہیں آتا، وہ اسی روٹین پہ چلتے ہیں. ایک مہینہ آپ اس طرح گزار دیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عادت بنا دے، تو پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے. روزہ ایک سبق دیتا ہے. دیکھو آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو، اتنی پابندی ہے نظر پہ، زبان پہ، ہاتھوں پر، پاؤں پر، بول پر. یہ ایک سبق اللہ سکھا رہا ہے کہ ایک مہینہ تم نے میری خاطر حلال بھی چھوڑ دیا تو پوری زندگی میری مرضی پہ گزارنے کی تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی. اور جب تم میری مرضی پہ زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے، جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں. میرے نبی 3 کھجوریں کھا کے افطاری سحری کر دیتے تھے. 3 کھجوریں کھا کے افطاری کر دیتے تھے. آپ نے 9 رمضان دیکھے. 9 آپ کی زندگی میں 9 رمضان آئے. 10واں رمضان آپ نے نہیں دیکھا. اور 9 ہر سال آپ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، لیکن 9ویں رمضان میں آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا قرآن کا. اور آگے حج آ گیا. حج کے بعد آپ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک سبق دیتا ہے. دیکھو آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو، اتنی پابندی ہے نظر پہ، زبان پہ، ہاتھوں پر، پاؤں پر، بول پر. یہ ایک سبق اللہ سکھا رہا ہے کہ ایک مہینہ تم نے میری خاطر حلال بھی چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، غلط تولنا چھوڑ دیا، تو یہ ایک مہینہ صحیح گزار لو تو پوری زندگی میری مرضی پہ گزارنے کی تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی. اور جب تم میری مرضی پہ زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں. ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. تو جو میں چاہتا ہوں فیصلہ بعد میں کر دے، پھر جو تو آکھیں گا میں کر دینا. کن فیکون کی طاقت جنت میں مل جائے. اب سوچو، کن فیکون کی طاقت مل جائے. ادھر جانا ہے ٹک. ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں پرسوں، تو یہاں سے دبئی جاتے ہیں. وہاں کبھی 3 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. بہ کے اباسیاں لینے ہیں. پھر 7 گھنٹے کا سفر آگے کرتے ہیں. کینیڈا جانا ہو تو صبح کے 3:30 پر فلائٹ ہے اور 15 گھنٹے کا سفر ہے. تارے نظر آنے لگتے ہیں. وہاں ہوگا کن فیکون. کن فیکون. اللہ آپ کو طاقت دے گا. اللہ کی طرف سے ایک خط آئے گا. خط نہیں آتے، کسی بڑے آدمی کا خط آئے. اب تو خط ہے نہیں، اب تو میسج ہیں. تو کوئی بڑا آدمی بھی میسج کرے یار مینوں میسج ہے، میاں صاحب کا میسج ہے. تو میری بات سنو، اپنی عزت کو پہچانو. اللہ کی قسم میری آپ کی عزت پیسے پر نہیں ہے، کہ عزت ذلت اللہ بھیجتا ہے. عزت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے.
تو انسان کی قیمت اس کے پیسوں سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے، انسان کی قیمت ہے اللہ کی مان لینے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میری مان لے، میں تمہیں کن فیکون کی طاقت دے دوں گا۔ اللہ خط لکھے گا اپنے بندے کو، مطلب وہ تو جیسے اس کی شان آئی ہے تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، لیکن اللہ کی طرف سے خط آئے گا تو وہ فرشتہ آ کے پیش کرے گا۔ اللہ نے آپ کو خط بھیجا ہے، اس پر کیا لکھا ہوگا؟ من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ خط ہے عزت دار رب کی اور مہربان رب کی طرف سے اپنے اس بندے کے نام۔ اب وہ خود بھی اب عزت دار بن چکا ہے اور مہربان بن چکا ہے۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، ہمیشہ قائم اور ہمیشہ زندہ ذات کی طرف سے یہ خط ہے اپنے اس بندے بندی کے نام، جو وہ بھی اب ہمیشہ قائم ہو گیا ہے اور ہمیشہ زندہ۔ اس سے بڑی عزت کوئی ہو سکتی؟ فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اندر نہیں جا سکے گا۔ وہ دروازے پر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ اپنے بندے بندی کو، ٹھیک؟ تو وہ فرشتہ تیمور بادشاہ تھا نا، اس کا خط لے کے جب جاتا تھا نا قاصد، تو وہ دربار میں باہر گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، نہ کسی سے اجازت لیتا تھا، گھوڑے سمیت دربار میں آتا تھا اور خط کو یوں پھینکتا تھا، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے، ویسی ظالم بلا تھا۔ تو میرا اللہ اپنے بندے کے نام خط لکھے گا جو اس کو عزت دینے کے لیے۔ یہ خط ہے حی قیوم کی طرف سے حی قیوم کے نام، تو اللہ کن فیکون کی طاقت دے دے گا ایک سیکنڈ میں جو چاہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ نے کہا اس کے زمرد کے پر ہیں، جب تم اس پر بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑے گا۔ رفتار کیا ہوگی؟ جہاں تیری نظر کا اینڈ ہوگا وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ اور یہاں تو یہ دیواروں نے مجھے روک دیا ہے، میں باہر نہیں دیکھ سکتا، صرف جو دروازوں میں نظر آ رہے ہیں، اور وہاں نظریں دیوار سے پار ہو جائیں گی۔ سمندر راستے میں ہوں، پہاڑ ہوں، نظر پار ہو جائے گی۔ تو سوچو اس کا قدم کتنا لمبا جائے، کہاں تک جائے۔ تو میرے رب نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں۔ دیکھو نا، ایک مہینہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کتنی بڑی ایمان کی چیز ہے۔ اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، غلط نہ تولوں، ہیرا پھیری نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں۔ بہت تھوڑے بدقسمت ہیں جن کو خیال نہیں آتا، وہ اسی روٹین پہ چلتے ہیں۔ جب ایک مہینہ آپ اس طرح گزار لیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عادت بنا دے، تو پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے، پوری زندگی۔ اور اللہ نے رات کی تراویح رکھی ہے، شوق سے پڑھو، تھک گئے ہو بیٹھ کے پڑھو، جاؤ نہیں 20 پڑھ کے جاؤ، اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ میں تیری محبت میں بیٹھا ہوں، چاہے میں تھک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخری رات کہے گا میرے بندوں نے دن میں روزے رکھے،
رات کو کھڑے ہو کے قرآن سنا تو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر، تم سب کی بخشش کر۔ اور اس میں ایک رات رکھی لیلۃ القدر۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے، انہوں نے 80 سال جہاد کیا، تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑیاں تو عمرہ میں 80 سال نہیں ہوندیاں۔ تو اللہ نے فوراً جبریل بھیجا، میرے محبوب امت کو خوشخبری دے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک بڑی قیمت والی رات میں قرآن کو اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے، 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس رات جتنے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں سب سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں، سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سونے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جو اعتکاف میں ہوتے ہیں وہ سوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں وہ سب عبادت ہی لکھا جاتا ہے، اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات پوری امت کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کے، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کو دکھی کرنے والا۔ دکھی کرنا اور چیز ہے اور تھوڑی نافرمانی کرنا اور چیز ہے۔ دیکھو نا ٹیشو پیپر دے، ٹیشو پیپر۔ عاقل والدیہ، نافرمانی کا لفظ نے استعمال کیا اپنے لیے، نہ من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کے لیے کہا من عق والدیہ، عقا کیسے کہتے ہیں؟ یہ باہر والے بھی اندر والے بھی۔ دیکھو یہ میں نے ایک ٹیشو پیپر لیا ہے، اب میں اس کے ٹکڑے کر رہا ہوں، اب یہ ٹیشو پیپر نہیں ہے، یہ پرزے ہیں، پرزے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو عاقل لوالدہ اس سے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے دل کا یہ حال، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، پرانا تعلق ہے باپ سے، وہ مجھے ملنے آئے، کہنے لگے مولانا صاحب میرا بیٹا اگچ سڑدا پہ ہوئے، اگچ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے، میرا پوتر اگچ سڑدا پہ ہوئے، میں تو دی ماں دعا نہیں کریں گے بچ جاوے۔ میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں اور اس کی ماں ہم دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق الوالدین، کہ والدین کا دل ایسے پرزے پرزے کر دینے والے کو چھوٹی موٹی نافرمانی تو سب سے ہو جاتی ہے، وہ اس پہ یہ سزا نہیں، یہ اس پہ سزا ہے کہ جو والدین کے آنسو نکال دے اور ان کو ذلیل و خوار کر دے کم وقت۔ ایک یہ ہے جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ کو دکھی کیا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہو، پاؤں پڑ جاؤ، معافی مانگ لو۔ ماں باپ کی ہائے تمہارے عمل برباد کر دیتی۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرا خامد مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی علقمہ ان کا نام تھا۔ آپ تیزی سے آئے، آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ، کہلانے والا اللہ کا رسول
اور کہنے والا صحابی کہتے ہیں یہ پڑھا نہیں جا رہا، ویسے بول رہے ہیں کلمہ پڑھا نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں میں آ جاؤں تمہارے پاس یا تم آتی ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ آگے وہ الگ ہو کے رہ رہی تھی بیٹے سے، ان کو نہیں پتا کہ پتر مرن آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو علقمہ پانی دے، تو علقمہ پہ ناراض ہے؟ کہ جی ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ آج کل تو اولادیں ماں باپ کی پٹائی کرتی ہیں، گھروں سے نکال دیتے بیویوں کے پیچھے لگ کے۔ فزیکلی مارتا۔ اور یہ اپنی قوم میں ایک تھا اکلوتا بیٹا، بڑا زمیندار تھا اس کا باپ، وہ اپنے باپ کو جوتوں سے مارتا تھا۔ اب کئی سال سے نہ اس کی جان نکلتی ہے نہ بچتی۔ عبرت کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا بچہ بہت نیک ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے کرتا ہے، اس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ راتوں کی تہجد ہے، دن کا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ماں سے صرف بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ یہ حال نہیں کر رہا جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس نے میرا دل دکھی کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم معاف کرو گی؟ میرا جی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ وہ کہنے لگی کیوں یا رسول اللہ؟ کہ تو اگر معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم میں جلے گا، میں یہاں جلا دوں تاکہ آگے اس کا کام آسان ہو جائے، تو معاف کرتی ہے کہ میں اسے نہ جلاؤں؟ کہا نہیں، ہاں جی میں اتنا حوصلہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کو جلتا دیکھوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ تو صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، ایک صحابی کے ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو قبر پہ آئے ہوئے تھے سن لو غور سے، یہ باہر والے بھی سن رہے ہوں گے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو شرابی کی بخشش نہیں ہوتی کا مطلب ہے کہ جب تک یہ پی رہا ہے نہیں ہوگی، توبہ کرے گا فوراً معاف۔ ماں باپ کو دکھی کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے فوراً معاف۔ تیسرا جو خونی رشتوں سے لڑتا ہے، بھائی بہنیں، ماموں، خالہ، چاچے، یہ خونی رشتے ہیں، جو ان کی توہین کرتا ہے ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو کسی کے لیے دل میں نفرت پال کے پھر رہا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ گناہ تو عام ہے، مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھئی اپنی قبر سامنے رکھو، اپنی قبر سامنے رکھو، سا نکلیا تو مٹی ہو گئے، کی فائدہ میرے بھائیو لڑن دا۔
تو شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، 4 کی نہیں ہوتی، اور شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عمل دیا ہے، کہیں اٹک جاؤ روزہ رکھو، نفل پڑھو، غیبی دروازہ کھل جائے گا، اس کی سفارش کراؤ، اس کی سفارش کراؤ، اللہ کی سفارش کرو، روزہ رکھ، اللہ آپ کے کام بنائے گا۔ تو بس میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، کسی سے آپ کا بائیکاٹ ہے اس کے ساتھ خود جا کے مل لیں تاکہ آپ کے روزہ قیمتی بنے، کسی سے نفرت ہے دل سے نکال دیں، کوئی شراب کا عادی ہے توبہ کر لے، کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے ان کے پاؤں پڑ کے معافی مانگے، کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے معافی مانگ لے، کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اس کو دھو دے، تو آپ انشاءاللہ 14ویں کے چاند کی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے یوم وصال۔ عبداللہ بن زبیر ایک صحابی ہیں، یکم رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 15 رمضان کو افطاری کرتے، پھر 15 رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 29 رمضان کو جا کے افطاری کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے یہ پچھنے لگوائے تو اس کا خون نکلا، تو عبداللہ بن زبیر سے فرمایا انہوں کدیں دبا دے کسی میں پتہ نہ لگے۔ وہ باہر گئے اور پی لیا۔ جب واپس آئے تو آپ نے کہا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہاں دبایا ہے جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا لعلہ کا شرب تھا، لگتا تو نے پی لیا ہے۔ کہا جی، کہ بس پھر تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے۔ ایک دفعہ پہلوانوں کی شہ سواروں کی بات ہو رہی تھی، فلاں ایسا فلاں ایسا، تو کسی نے کہا عبداللہ بن زبیر کا آپ لوگ نام نہیں لے رہے۔ کہا وہ کوئی انسان تھوڑے ہے، وہ تو جن ہے۔ اللہ کے نبی نے جو خون جو پیا تھا، مدینہ سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور مکے آ کے افطار کرتے تھے 8 دن کے بعد۔ اور کیسے سفر تھے اونٹوں کے، اور کیسے مشکل، لیکن اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی تھی۔ اور جس دن شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھی چھوڑ گئے، ان کے پاس صرف 18 آدمی رہ گئے، اور حجاج بن یوسف کے 3000 کے لشکر کو صبح سے عصر تک روکے رکھا، صرف 18 آدمیوں کے ساتھ۔ آخر حجاج بدبخت نے کہنے لگا انہوں پتھر مارو، یہ سوچ کوئی نہیں ٹھانا۔ تو وہ اوپر سے انہوں نے نا وہ غلیل ہوتی تھی اس کے پتھر، حرم شریف کے اندر تھے، تو کچھ دیر کے بعد ایک پتھر یہاں لگا، اتنا بڑا پتھر تھا، تو ایک دم خون نکلا۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، شاعری تو ان کی فطرت میں تھی، وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَضْمَا قُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کرتے، پیٹھ پہ خون نکل گیا تو ایڑیوں پہ آئے گا نا۔ کہ ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ماتھے پہ زخم کھاتے ہیں اور پنجوں کو مہندی لگاتے۔ اور یہ کہہ کر وہ گر گئے، اتنا بھاری پتھر تھا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی جس سے وہ لڑ رہے تھے، اور جب تک پتھر نہیں لگا کوئی ان کے قریب نہیں آ سکے۔ جب وہ گرے تو سوڈانی، ان کی بدقسمتی تھی ان کی شہادت کی، تو جب وہ گرے نا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، اسماء ان قتلت لا تبکی۔ اسماء ان کی ماں کا نام تھا نا، ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ اب میں مر رہا ہوں تو رونا نہیں میرے اوپر، لم یبق الا حسبی و دین، میں نے اپنا دین بچایا اور اپنی عزت کو بچایا۔
وصارم لعنت بہی یمینی، اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بس میری تلوار نے میرا ساتھ دیا جس نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو انہوں نے آ کے اوپر تلواروں کا مینہ برسا کے وہ کیما کیما کر دیا، اور ان کی لاش کو حجاج نے ہجون کے مقام پر لٹکا دیا۔ 1 مہینہ لٹکی رہی اور جسم میں کوئی خرابی نہیں۔ اور ماں کیسی حوصلے والی، وہاں سے گزری تو دیکھا اچھا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ 100 سال عمر تھی اس وقت حضرت اسماء کی، اچھا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ سبحان۔ تو بھائیو، رمضان کی تیاری کرو، کس کے ساتھ دل کو صاف کر کے، رزق حلال کما کے، لڑائی جھگڑے چھوڑ کے۔ میاں بیوی کی لڑائی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو بیوی سے لڑا ہوا ہے، اس سے صلح کر لو، اللہ اس سے بہت خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا۔ اور کوشش کرو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور تراویح کا اہتمام کرو، 20 پڑھو، آپ کو اجر بہت زیادہ ملے۔ ٹھیک ہے؟ بلو وہ کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا جا رمضان، رمضان آ رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعَمَلٌ يَعْلَمُ ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے۔ روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے، اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ اب ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے۔ کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے؟ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو، وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ہم نے کہا لا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ ماں وہ کون آ رہا؟ سبحان اللہ۔ اور تم کس کے سامنے جا؟ جسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرما دی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ میں ممبر تے بیٹھا، تسی سارے ویکھ رہے ہو، سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو،
روزہ تو ایسا 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 اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتا چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتا نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا نہ پی رہا، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہاں یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے مانا اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا، باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی کردا، 3000 باندیاں تے وچوں خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف، تو خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی۔ کہاں تیری ہوگی؟ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نے کہا دیکھا میں اس لیے سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے۔ ایک حدیث یاد آئی، یا ابن آدم اطلبنی تجد، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا، تجدنی میں مل جاؤں گا، فین وجدتنی اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شے تو نے سب کچھ پا لیا، وین فتنی فاتک کل شے اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، انا خیر لک من کل شے، وہ کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے، کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جنت کا کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا حوریں محل یہ نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ یہودی کے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے 26 سوال۔ یہودیوں کا بہت بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان سے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شعر ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا کوئی محمدی ہمارے مجمع میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ یہودی عالم میں سوال کروں گا تو جواب دیں گا۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کیے۔ پہلا سوال کیا، بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم کرسی، یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ تو فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہے، ان کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نماز فرض کی ہے، 6 نہیں۔ کہا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ آپ نے فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، 7 میں نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی لیے آسمان 7 ہے، 8واں نہیں۔ تو سوال کیا گیا 8واں بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9واں نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 9 کہا ہے، 9۔ تو سوال کیا، کہا 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 10 روزے فرض کیے ہیں، 7 وہاں رکھنے ہیں، 3 گھر پر، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ تو سوال کیا 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ تو سوال کیا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہ ہو۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے،
ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے 14 نہیں۔ کہا وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی اسی سے سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس عالم نے پھر سوال کیا بتاؤ سب سے بہترین سواری؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ جواب فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ جواب میں فرمایا رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سوال کیا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو عالم نے سوال کیا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان پر 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے اللہ نے کہا کہ اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سوال کیا کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خرید لیا؟ تو جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کے ٹکرائے گا تو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔